لیکن بنی اسرائیل کی کچھ قومیں ایسی بھی تھیں جو بڑی ڈھیٹ قسم کی قومیں تھیں. ہاں، ڈھیٹ قوم کیا ہوتی ہے؟ جو کوئی بات نہیں، یعنی جو بات مانتے نہیں ہیں، جتنی مرضی مرتبہ سمجھاؤ لیکن وہ بات نہیں مانتے، کبھی بھی ہمیشہ خرابیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. انہی میں سے ایک بنی اسرائیل کے ایک اور بستی میں ایک اور قوم بھی رہتی تھی. اتفاق سے یہ قوم بھی شام کے قریب ہی کے ایک علاقے میں رہتی تھی، اور اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا. اس نبی کا نام تھا صالح. صالح، صالح کس لفظ سے، کس حرف سے لکھا جاتا ہے؟ سین سے یا صاد سے؟ صاد سے. تو آپ نے صاد کو کیسے بولا ہے؟ صالح بولا ہے، صالح بولا ہے، صالح. ہاں، صالح علیہ السلام. یہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، اور انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو. دیکھو یہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو اور بچھڑے کو پوج رہے ہو، اور یہ تو بہت غلط بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں نے تو تمہیں صحیح راستہ بتایا تھا، اب کیا کریں؟ تو اس طرح کیا انہوں نے. صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے رہے تو انہوں نے بات نہیں مانی. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات قومیں جو تھیں بہت ڈھیٹ ہو جانے کے بعد اپنے نبیوں کو تنگ کیا کرتی تھی. ایک دن حضرت صالح جو تھے وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا بھی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، تمہیں صحیح باتیں بتاتا ہوں، تو میری بات مان لو. قوم جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، ہمارا جانا بس جس طرح ہم جی رہے ہیں یہی ٹھیک ہے. جب انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ نہیں تم اللہ کی بندگی کرو، نہیں تو تم پر سخت عذاب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل تباہ کر دیں گے، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ واقعی ہمارے اگر خیر خواہ ہیں اور آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس طرح کریں کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ پر ایک بہت بڑی چٹان ہے، تو اپنے اللہ سے کہو کہ وہ اچانک اس چٹان کو توڑے، ہمارے سامنے اچانک یہ چٹان ٹوٹ جائے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی باہر نکل آئے، فیمیل کیمل باہر نکل آئے. اور اونٹنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں سے نکال دی ہماری آنکھوں کے سامنے تو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. یونس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اس طرح کی مانگی جاتی ہے اور پھر کوئی شخص نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں اس کو، پھر عذاب اس پر آ ہی جاتا ہے. اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا معجزہ نہ مانگو. اگر تم نے اس طرح کا مطالبہ کر دیا اور پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر وہ سخت عذاب دے کر تمہیں بالکل تباہ کر دے گا. لیکن قوم جو تھی وہ اڑ گئی، کہا کہ نہیں اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اپنے اللہ سے کہو کہ اونٹنی لے کے آئے یہاں سے نکالیں، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی درخواست پر، ان کے کہنے پر اشارہ کیا. اچانک اونٹنی جو ہے وہ جو چٹان تھی بہت بڑی وہ ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک بڑی بہت بڑے سائز کی اونٹنی برآمد نکل آئی، باہر آ گئی. اب ساری قوم پریشان ہو گئی، دیکھ کے ایک دفعہ ڈر گئی کہ اتنی بڑی اونٹنی اچانک ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے سے پتھر میں سے نکل آئی ہے. پتھر میں سے چونٹی نکلنا مشکل ہوتی ہے، ہاں یہ تو اونٹنی نکل آئی ہے پوری کی پوری اور بہت بڑے سائز کی ہے. کوئی بچہ میرے خیال ان کے لینے کے لیے آئے ہیں تو ہم تو انہی کی کہانی سنا رہے تھے. تو وہ جب وہ اونٹنی باہر نکل آئی تو قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے. لیکن اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے، اب مسئلہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو تمہارے لیے ایک امتحان، آزمائش بنا دیا ہے. اب اس طرح کرنا ہے کہ تم لوگ دریا کے کنارے پر رہتے ہو اور دریا میں سے مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو،
اور اپنے کھیتوں کو جو ہے وہ چلاتے ہو اور اس میں ہل چلاتے ہو وغیرہ وغیرہ. اس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عذاب بھیجا ہے کہ تم نے جو کنواں رکھا ہوا اپنی بستی میں جس میں سے میٹھا پانی ہے جو تم استعمال کرتے ہو، ایک دن یہ اونٹنی اس میں سے پانی پیا کرے گی اور اس دن تم میں سے کوئی شخص اس کنویں میں سے پانی نہیں لے گا اور نہ ہی تمہارے جانور پئیں گے. بس وہ دن سارا کا سارا اونٹنی کے لیے ہوگا. سارا دن اونٹنی پانی پیے گی، جس کھیت میں جانا چاہے اس کھیت میں جائے گی، چارہ کھائے گی. اس سے آزادی ہونی چاہیے. اور دوسرے دن پھر تم لوگ کھایا کرو گے. کچھ دن تک تو لوگ ڈر کے مارے صالح علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے مان لیا اور وہ اونٹنی جو تھی ایک دن پانی پی لیتی، خوب بھر کے. کنویں میں پانی کم ہو جاتا، جس کھیت میں چاہتی اس میں چلی جاتی، جا کے چارہ کھانا شروع کر دیتی. کچھ دنوں کے بعد وہ قوم تنگ آ گئی، پریشان ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. تو صالح علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے تم سے کہا تھا کہ تم اس طرح کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے تو وہ چیز ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے. تو تم نے خود سے ہی مطالبہ کیا تھا، اب بھگتو تم اس مطالبے کو، اس کا اب پورا ہی کرنا پڑے گا مطالبہ. کچھ دنوں کے بعد اس قوم میں سے کچھ نوجوان اٹھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کی بات اور ہم اس اونٹنی کو بس مار دیں گے، ختم کر دیں گے. صالح علیہ السلام نے پھر ان کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھو پہلے بھی تم نے ایک گناہ کیا تھا، غلطی کی تھی، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تمہارے مطالبے پر اونٹنی باہر آئی ہے، اور اب اگر تم نے اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو پھر عذاب یقینی ہو جائے گا، پھر اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اڑ گئے اور نے کہا کہ نہیں، ہم تو بس اور نہیں اس اونٹنی کو زندہ رہنے دیتے. 2-4 نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دیے، یہاں سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور اونٹنی جو ہے وہ گر گئی زمین پر. اس کے اندر سے خون نکل گیا بہت زیادہ اور آہستہ آہستہ وہ اونٹنی مر گئی. قرآن مجید میں کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے. ہاں، خاص طور پر سورۃ الشمس آپ میں سے سب بچوں کو تقریباً یاد ہوگی، والشمس وضحاہا، ہاں، اور جس میں کہا کہ وَنَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. فَكَذَّبُوهُ یعنی انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، عَقَرُوهَا یعنی اس کی دونوں ٹانگیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. ہاں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھیجا اور پوری بستی کو بالکل تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا، ہاں، ختم کر کے اس پوری بستی کو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی بات نہیں مانتی یا اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ پہلے انہیں مہلت دیتے ہیں کہ دیکھو سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، توبہ کر لو. اگر تو وہ قوم توبہ کر لے تو بات بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ قوم توبہ نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب آ جاتا ہے. اور جب عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. ان کے گاؤں، ان کی بستیاں، ان کے لوگ، ان کے جانور، ہر چیز، ان کے فصلیں، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو کنواں ہے، ابھی تک یہ کنواں موجود ہے. ابھی بھی اگر کوئی شخص شام کے علاقے میں جائے تو وہاں پر یہ کنواں موجود ہے. اس میں پانی نہیں ہے، صرف ایک نشان موجود ہے اس کنویں کا. بہت سے لوگوں نے اس کی پکچرز، تصویریں لے کر، اور وہ موجود ہیں بہت سارے علاقوں میں موجود ہیں. آپ کو انشاءاللہ جس اونٹنی سے، جس کنویں سے اونٹنی پانی پیتی تھی، اگلی جمعرات کو میں آؤں گا تو میں آپ کو اس کنویں کی تصویر دکھاؤں گا. وہ کنواں، اس کی تصویریں، اور جس بستی میں حضرت صالح علیہ السلام رہا کرتے تھے یہ وہاں پر موجود تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات سمجھاتا ہے.